اس دعا کو دو اماموں سے الگ الگ بیان کیا یعنی کہ امام محمد باقر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. زمین تنگ ہو گئی, کہیں آپ کو پناہ نہیں ملتی, زمین تنگ ہو گئی, کہاں جائیں؟ یہاں پرابلم وہاں پرابلم وہاں پرابلم, کہاں جائیں؟ جب زمین تنگ محسوس ہونے لگے تو کوئی ایسا حل ہے کہ زمین وسیع ہو جائے؟ بالکل. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى مَذَائِقِ أَبْوَابِ الْأَرْضِ لِلْفَرَجِ, کشادگی کے لیے, ان فرج, جب تیرے اس نام کو پڑھا جائے تو زمین کشادہ ہو جاتی ہے. میں تجھے اس نام سے پکارتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جمعے کا دن, اور جمعے کے دن کے اعتبار سے صرف 5 جملے آپ کی خدمت میں دعائے سماعت کے حوالے سے. دعائے سماعت کی روایت زمانہ غیبت صغرا سے اس کا ایک تعلق بیان کیا گیا, اور بعض علماء نے اس دعا کو دو اماموں سے الگ الگ بیان کیا یعنی کہ امام محمد باقر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. الفاظ اس دعا کا پہلا جملہ, اس کو دعائے شبور بھی کہتے ہیں, اور ہمارے درمیان بعض تلفظ کی غلطی کرتے ہوئے دعائے سماعت کہہ دیتے. دعائے سماعت نہیں ہے, دعائے سماعت ہے. سماعت اور ہے, سماعت اور ہے. سماعت کہتے ہیں علامت کو, سماعت کہتے ہیں سننے کو. یہ دعائے سماعت ہے. علامت کس کی علامت؟ پہلا جملہ, اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. اے خدا, اللہم, اے اللہ, انی اسألک, میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے نام کے ساتھ, بسمک العظیم, اس نام کے ساتھ جو عظیم ہے, خالی عظیم نہیں, الاعظم, عظیم تر ہے, الاعز, عزیز ترین نام ہے, الاجل, جلیل ترین نام ہے, الاکرم, کریم ترین نام ہے. عظیم سے اکرم تک کا سفر ہے. اس پر جو ابتدائے وحی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل, اہل علم و ادب کا مجمع ہے, اور آپ کی خدمت میں مسلسل ماہ رمضان کے بابرکت ساعتوں میں حاضری کا شرف مجھے ملتا رہا ہے, تو اس لیے وہ سبق ہم دہرا لیتے ہیں. پھر میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اگر کبھی آپ نماز واجب میں رکعت اول میں الحمد کے بعد کسی سورہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ساری صورتوں کو چھوڑ کر سورہ قدر پڑھا کیجیے. ساری صورتوں کو چھوڑ کر سورہ قدر پڑھیے, یعنی 5 نمازیں پنجگانہ, اور ہر نماز واجب میں رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت. نماز بھی 5 ہیں اور اس سورے میں آیات بھی 5 ہیں, تو پنجتن کے نام کی برکت سے ہی انتخاب کر لیجیے. لازم تو نہیں ہے کہ سورہ کوثر ہی پڑھیں گے, 2 کا ہی تو فرق صلوات پڑھے محمد و آل محمد, وہ 3 آیت نہیں, 5 آیت. تو اگر سورہ قدر بار بار پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. میرا عنوان سورہ قدر کی فضائل نہیں ہے, ربط کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا. سورہ قدر انسان کو جوڑتا ہے شب قدر سے, انسان کو جوڑتا ہے عظمت قرآن سے. سورہ قدر انسان کو جوڑتا ہے امام زمان سے. اب جس سے قرآن مل جائے, امام زمان مل جائیں, شب قدر میں تقدیر کے لکھے جانے کا انداز مل جائے, پھر اس سے دن بھر اور کیا چاہیے. باقی ساری صورتیں اپنے مقام پر محترم ہیں, قرآن کا حصہ ہیں, لیکن سورہ قدر, تو سورہ قدر اپنے مقام پر نزول قرآن کو بیان کرتی. لیکن ابتدائے وحی رجب کی 27 تاریخ اللہ کے حبیب ایک ایسے پہاڑ پر ہیں کہ جو پہاڑ آپ کو پہچانتا ہے. پہاڑ پہ چڑھنے والے پہچانے نہ پہچانے, پہاڑ آپ کو پہچانتا ہے. اس لیے پہچانتا ہے کہ روئے زمین پر اس پہاڑ کی عظمت باقی پہاڑوں سے مختلف ہے, اور محبت کے تقاضے ہوا کرتے ہیں. اگر کوئی پتھر ہو کر بھی
محمد سے محبت کرے تو حبیب حبیب ہو کر اس کی طرف رغبت کا اظہار کرتے ہیں. اس پہاڑ پر اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی. اقرا بسم ربک، رب نہیں اسم. الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تخلیق اور تعلیم. ابتدائے قرآن کیا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان کی توجہ رہے تخلیق پر اور تعلیم پر. اکرم کا استعمال ہوا ابتدائے وحی پروردگار سورہ علق 5 ابتدائی آیات کا آخری حصہ. اور یہاں پر دعائے سمات میں اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذی اذا دعیت بہ علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت انفتحت. جو آپ تلاش کرتے ہیں کوئی ایسی آپ کو چابی مل جائے کی سکسیس کی، کامیابی کی، اس سے آپ سارے تالے کھول لیں تو چابی تو مل جائے. چابی کو لگانا بھی آنا چاہیے، ورنہ چابی کسی بندر کے ہاتھ میں دے دیں کیا ہوگا؟ کھیل سکتا ہے. آپ کی بات نہیں ہو رہی. قرآن کہتا ہے جو خسارے میں تھے وہ بندر بن گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. قرآن کے الفاظ کونو پڑھ دیتا ہوں قردۃ الخاسئین. تو بہرحال انسان اور ہے، حیوان اور ہے. تو مسئلہ انسان کا، ہر ایک انسان کی خواہش ہے کہ کامیابی کی چابی اسے مل جائے، اور چابی سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہا. ہر جمعے کا دن دعائے سمات انسان کو ان چابیوں کی یاد دلاتی ہے. الذی اذا دعیت، پروردگار تیرے اس نام سے تو اس سے سوال کر رہا ہوں کہ جس نام کو اگر اذا دعیت پڑھ دیا جائے علی مغالق، مغالق جمع مغلق یعنی لاکس، ان تمام تالوں پر، ابواب السماء جو آسمان کے دروازوں پہ لگے ہوئے، للفتح بالرحمت، اس نام کو اگر ان تالوں پہ پڑھ دیا جائے جو آسمان کے دروازوں پہ لگے ہوئے. بہت غور کیجئے گا، کل کی بات یاد دلاؤں. بندوں کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ چوتھے آسمان سے. آئے گا کیسے؟ لاک لگا ہوا ہے. چلو بات پڑھے محمد و آل محمد. کیسے آئے گا؟ پروردگار تیرے اس نام کا واسطہ کہ جس نام کو اگر پڑھ دیا جائے اذا دعیت بہی علی مغالق ابواب السماء للفتح، کھولنے کے لیے، بالرحمت، اگر ہر کھولنا نہیں. اب کل کی بات سے پھر بات جوڑتا ہوں، پرسوں کی بات سے مل رہی بات آج بھی. میں نے اشارہ کیا المجرہ کا، کل یاد ہوگا آپ کو. آسمان پہ ستاروں کا ایک خاص انداز، اسے آپ کہتے ہیں کہکشاں بھی، عربی میں مجرہ کہتے ہیں. یہ بھی آسمان کے گیٹس ہیں، یہ بھی کھولے گئے تھے مگر بالرحمت نہیں تھے، بالعذاب تھے. اس لیے دعا میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں معصوم نے ہر ایک گیٹ کھولنے کی بات نہیں کی ہے. چلیے اس کو آسان کر لیتے ہیں. سرکار کی خدمت میں لوگ آتے تھے اتفاق سے جمعے کا دن، اور خدا آپ سب کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت انشاءاللہ. مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں آج جو دروازے لگے ہوئے ان میں کچھ نام تاریخی ہیں. ان میں سے ایک نام باب رحمت ہے، رحمت کا دروازہ. گیٹ نمبر 3 ہے. مسجد کے موجودہ ڈیزائن کے لحاظ سے نمبر تو دیے گئے گیٹ نمبر 3. اب خیر میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ڈورس الگ ہیں اور گیٹس الگ ہیں. وہاں کے جو لوگ جا چکے ہیں اندازہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اور یہ مسئلہ فقہی لحاظ سے خواتین کے کام آ سکتا ہے کہ ڈور کیا ہے اور گیٹ کیا ہے. تو یہ گیٹ نمبر 3 ہے باب رحمت. پیغمبر کا دور مقدس حیات ظاہر آپ خطبہ دے رہے کہ دوران خطبہ ایک شخص فریاد کرتا ہوا آ گیا، یا رسول اللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے حیوان پیاس سے مر رہے، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، پینے کا پانی ختم ہو گیا، آپ دعا کیجئے.
اللہ کے رسول نے حالت خطبہ میں پوری نماز میں اگر آپ کسی مقام پر کوئی دعا پڑھنا چاہیں تو دعا پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، اور آپ خطبہ نماز کے برابر. اور اللہ کے رسول نے دوران خطبہ خدا سے رحمت کا سوال کیا. رحمت للعالمین نے خدا سے رحمت کا سوال کیا، اور خدا کی رحمت کو رحمت سے اتصال ہوا، اور اتنی بارش ہوئی 1 ہفتے تک ہوتی رہی، جمعے سے جمعے تک. ایک وہ محاورہ بن گیا کہ اگر جمعرات کو بارش ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، لگتا ہے شاید کسی مدینے والے نے اس کو رائج کر دیا ہو. اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، اچھا وہ ہمارے گھر کی مجلس خراب ہو جائے گی، اللہ میں بارش کو روک دیں. ایسی مفاد پرستی ہے کہ رحمت کو روکنے کی دعا مانگی جاتی ہے. اللہ اکبر. دنیا جائے کہیں پر بھی، ہمارا کام صحیح ہو جائے، بات سے بات آگے بڑھ جاتی ہے، اپنے آپ کو روکتا ہوں. اللہ کے رسول نے رحمت کی دعا مانگی، بارش ہو گئی، اتنا پانی برسا کہ سارے ندیاں نالے سب بھر گئے. 1 ہفتے بعد پھر جمعے کا دن آیا، پھر وہی شخص روتا ہوا آ گیا پیغمبر کی بات، یا رسول اللہ برباد ہو گئے، لٹ گئے، اب کیا ہوا؟ اب پہلے پیاس سے مر رہے تھے، اب ڈوب کے مر جائیں گے. یہ بات سے بات ملا اس لیے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ چابی کسی غلط لاک میں لگا دیں. دعائے سماعت کا پہلا جملہ ہے. اور اب اللہ کے رسول نے پھر خطبے کے دوران دعا مانگی. فرمائے پروردگار حوالینا ولا علینا، ہمارے اطراف برسا دے، ہم پہ مت برسا. بارش کو روکنے کا طریقہ، صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب تو ماشاءاللہ ہمارے شہر اتنے بڑے بڑے ہو گئے کہ پروردگار نے لگا دیا، کوڑا سسٹم لگا دیا کہ معمار میں بارش ہوگی تو وہاں نہیں ہوگی، اجمان میں ہوگی تو یہاں نہیں ہوگی. مثال دیتا ہوں، حوالینا ولا علینا، پیغمبر کی دعا. تو اب رحمت کے دروازے اذا دعیت بہ علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت انفتحت، وہ ایسی چابی ہے تیرے نام کے ساتھ کہ جو اگر آسمان کے لاک میں لگائی جائے اور رحمت والی سائٹ پر لگائی جائے تو کھل جاتے ہیں. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى مَضَائِقِ أَبْوَابِ الْأَرْضِ لِلْفَرَجِ انفرج. اور اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ذریعے سے کہ جس نام کو لے کر اگر دعا مانگی جائے، زمین کی وسعتوں کے اعتبار سے، مضائق، زمین بہت تنگ ہو گئی، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، اور اگر نہ سنا ہو تو الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وضاقت الارض، ضاقت الارض، زمین تنگ ہو گئی، کہیں آپ کو پناہ نہیں ملتی، زمین تنگ ہو گئی، کہاں جائیں؟ یہاں پرابلم، وہاں پرابلم، وہاں پرابلم، کہاں جائیں؟ جب زمین تنگ محسوس ہونے لگے تو کوئی ایسا حل ہے کہ زمین وسیع ہو جائے؟ بالکل. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى مَضَائِقِ أَبْوَابِ الْأَرْضِ لِلْفَرَجِ، کشادگی کے لیے، انفرج. جب تیرے اس نام کو پڑھا جائے تو زمین کشادہ ہو جاتی ہے. میں تجھے اس نام سے پکارتا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ لِلْأَمْوَاتِ النُّشُورِ انتشرت، اور اے خدا تجھے اس نام سے پکارتا ہوں، علی الاموات، کہ جن ناموں کو اگر میتوں میں پڑھا جائے، للنشور، ان کو اٹھانے کے لیے، انتشرت. اب یہ الگ سا مسئلہ ہے، بہرحال بلغ کا رہنے والا ہے اور امام کی خدمت میں آتا ہے ہر سال میں 1 مرتبہ حج کے موقع پر. حج کرنے کے بعد امام کے پاس آتا ہے اور امام کے لیے تحفے تحائف بلغ سے لے کے جاتا ہے. تو بیگم نے کہہ دیا ہر سال لے جاتے ہو، یہی مسئلہ ہے، لائے کیا ہو وہاں سے، لائے کیا ہو. اس نے سمجھایا کہ ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں سب امام کا دیا ہوا ہے، برکت امام ہے. زمین و آسمان کیا ہے؟ برکت امام ہے کہ خدا نے بنایا آل محمد کے لیے، تو جو مل رہا صدقہ آل محمد کا. لیکن بہرحال عورت کا تو مسئلہ عورت والا ہی ہے، اگر مومنہ نہ ہو تو مشکل بہت ہو جاتی ہے. کہنے کچھ تو لایا کرو.
شاید میرے الفاظ میں کچھ بادام لے آیا کرو مولا کے یہاں سے، کچھ نیاز لے کر آیا کرو. اس نے بہت سمجھایا، اور پھر جب اب پہنچا اس واقعے کے بعد امام کے پاس، ٹائم گزر گیا تھا، امام کے پاس پہنچا، دسترخوان لگا ہوا تھا، یعنی یقیناً افطار کا وقت تھا. چوتھے امام کی خدمت دسترخوان لگتا نہیں تھا دن کے وقت میں، سوائے ان ایام کے جن ایام میں روزہ حرام ہوتا ہے. جبکہ روزہ حرام اور واجب کے وضاحت میں امام کے اپنے الفاظ ہیں کہ بحث کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابن زہری کہ روزہ ماہ رمضان کا واجب ہوتا ہے، عید کا حرام ہوتا ہے، بس اور کیا ہے. امام کو خبر ملی، فرمایا 40 قسم کے روزے ہوتے ہیں، 40 میں 10 قسمیں واجب روزوں کی، 10 قسمیں، 10 روزے نہیں، اور 10 قسموں کے روزے حرام ہوتے ہیں. تو جو 40 بتائے 2 سننے والوں کو، ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا. تو امام کی بارگاہ میں دسترخوان لگتا ہی نہیں تھا عام دنوں میں دن کے وقت، کیونکہ آپ دن میں روزے کی حالت میں رہتے تھے. یہ آپ کی کنیز کے جملے. جب پوچھا گیا کہ آپ نے امام کو کیسا پایا، کہ مختصر سننا چاہتے ہو، تو رات میں کبھی بستر نہیں سجایا میں نے مولا کی، اور دن میں کبھی دسترخوان نہیں لگایا. یہ پہنچا ہے امام کی خدمت میں. اور کھانے کا وقت نہ بھی ہو، دسترخوان نہ بھی لگاؤ، اور کوئی آل محمد کے دروازے پر آ جائے، خالی پیٹ تو واپس نہیں جاتا. آل محمد تو آل محمد ہیں، فرش اعضاء پہ آ جائے، اللہ اکبر، خالی واپس نہیں جاتا. امام نے دعوت دی، شریک ہو گیا، کھانا کھا لیا مولا کے ساتھ. امام نے پانی منگوایا ہاتھ دھلانے کے لیے. آپ فرماتے ہیں آئیے میں آپ کے ہاتھ دھلا دوں. کہتا ہے مولا میں غلام، آپ میرے مولا میرے امام، میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں. امام اپنی خدمت ہر کس و ناکس کو دیتے نہیں ہیں، اس کو دے دی، اچھا لو ہاتھ دھلا دو. اللہ اکبر. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام مہمان کے احترام کے باب میں ہاتھ دھلاتے تب بھی وہی کمال ہوتا. یہ تو اس غلام نے، اس مولا کے چاہنے والے نے، موالی نے اس خدمت کو اپنے حصے میں لیا. اب اس نے جب پانی مولا کے ہاتھوں پہ ڈالا تو وہ زمانہ وہ ہے جبکہ پانی کے نکاس کا انتظام ایسا نہیں جیسے آج کے دور میں. تو نیچے رکھا ہوا برتن ہے، پانی گر رہا ہے، غسالہ کہتے ہیں، اس کے باقاعدہ پورے احکام الگ سے غسالہ کے. پانی گرا برتن نیچے، امام فرماتے ہیں مرد بلخی سے کہ کیا گرا نیچے؟ کہتا پانی گر رہا ہے. غور سے دیکھو، یاقوت سرخ، یہ کیا ہے؟ کیا کوئی پانی تبدیل ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر برسات کا موسم ہو، وادی سلام کی ریت ہو، نجف کا سہارا ہو، علی کے نام کا کنارہ ہو، ورنہ کہاں پانی اور کہاں در نجف. تو اگر مولا کے جوار کی زمین پر پانی گرے اور کنکر تبدیل ہو جائے در میں، تو یہ مولا کے وجود مقدس کا حصہ ہے. ان کے ہاتھوں سے پانی مس ہو کے گرا، یاقوت سرخ بنا، اور 3 دفعہ پانی ڈالا گیا مولا کے ہاتھوں پر، زمرد سبز بنا. پانی بھی وہی، ہاتھ بھی وہی، ڈالنے والا بھی وہی. اور امام نے کسی اسم اعظم کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہیں دی. اس کا ارادہ کائنات کو تبدیل کرتا ہو، اس کے الفاظ میں کتنا اثر ہوگا. 3 مرتبہ در سفید. اب امام فرماتے ہیں انہیں لے جاؤ، جا کے دینا اپنی بیگم کو. عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا زیورات بنوانے کا، قیمتی پتھروں کے، لے جا کے دینا اس کو. کہنا امام نے بھجوائے. بڑا شرمندہ ہو، مولا آپ کو معلوم کیسے ہو گیا؟ اب جتنا چھپا کے رکھیں جس اکاؤنٹ میں، مولا کو یہ بھی پتا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے درہم ہیں اور کون سے درہم کون سے والے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا کو سب پتا ہے کہ آپ گھر میں کیا بات کر کے آئے ہیں، سب معلوم ہے. یہاں امام کی بارگاہ میں یہ لے کے تو گیا مولا کی بارگاہ سے، بلخ پہنچا، بیگم کو دیا، بیگم خوش ہو گئی. اب کہتی ہے چلو مولا کی زیارت کو چلیں گے.
کہا چلو، لے کر آیا، مدینے تک پہنچا ہے، آخری اسٹاپ ہے مدینے سے پہلے والا، طبیعت خراب ہو گئی بیگم کی، اتنی شدید خراب ہوئی کہ وہیں انتقال ہو گیا، یعنی مدینے سے پہلے آخری منزل، آخری اسٹاپ، انتقال ہو گیا۔ میت کو ایسے ہی چھوڑ کے امام کی بارگاہ میں آ گیا، کہتا ہے مولا کو سلام کر کے، مولا وہ آ رہی تھی آپ کی زیارت کے لیے، انتقال ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں ابھی تدفین تو نہیں کیا ہے؟ کہ نہیں، پہلے میں آپ کے پاس آیا ہوں، کیا تم چاہتے ہو کہ اسے واپس بلوا لیں؟ وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انتشرت، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ذریعے سے جو اگر میتوں پہ پڑھ دیا جائے اٹھانے کے لیے تو اٹھ کے کھڑی ہو جائے۔ امام نے دستے دعا بلند فرمائے اور فرمایا جاؤ جا کے دیکھو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے وہ۔ گیا، دیکھا اچھی بھلی بیٹھی ہے، رو رہی ہے، مگر کیا ہو گیا؟ کیا میں تو مر گئی تھی؟ فرشتے روح کو لے جا رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی اس کو چھوڑ دو، علی ابن الحسین اس کی زندگی مانگ رہے ہیں۔